بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ہائیو کے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ویلنٹائن ڈے، یوم محبت کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یوم اظہار محبت کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، لیکن اس تہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پادری ویلنٹائن 3 صدی عیسوی کے اواخر میں رومانوی بادشاہ کلاڈیس کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل میں ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے 42 رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پادری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی لور کے ساتھ ہو، چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پہ لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری سن 270 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں نے سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کے نام سے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کی یادگار کو زندہ جاوید کر دیں۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کی تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور فسق و فجور کی نشر و اشاعت کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گیا۔ افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد، بے دینی، اباحیت، اخلاق، فحش کاری اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن کارڈ ارسال کرنا یا سرخ گلاب کا پھول یا کوئی اور یادگار نشانی یا تحائف پیش کرنا یا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کی عادات اور تقالید میں سے ہے۔ لہذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کا انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کفار کی ان اقوال و افعال، لباس، پہناوے، تہواروں، عبادات اور ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع اور جائز نہیں قرار دیا، مشابہت اختیار کرنے پر یہ وعید، دھمکی اور سخت ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فحش کاری یا بدکاری پھیلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمانوں میں سے بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ النور۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ تو پھر بھلا بتائیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا یا اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیز امیر المومنین عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ سنن البکی۔ علامہ ابن عمر نے ان کی زبان سے سیکھنے اور ان کے تہوار کے دن تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا یا ان کے دین کے مطابق کسی کام کے کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا کام کے اندر ان کی موافقت کرنا، زبان کے اندر موافقت کرنا زیادہ سنگین نہیں ہے، یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کو انجام دینا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گھمبیر نہیں ہے؟ اور جب ان کے تہوار کے دن ان کے ہاں سب ان پر ناراضگی برستی ہے تو کیا وہ شخص عمل یا اس کے بعض حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا، وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ نیز عمر بن عبد الخطاب نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو۔ کیا عمر کا فرمان اللہ کے دشمنوں کے اس تہوار میں ملاقات کرنے کے بعد ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے منع نہیں کرتا ہے؟ تو پھر اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو ان کے تہوار مناتا ہے؟
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر کے مخصوص شعائر کی مبارکبادی دینا متفقہ طور پر حرام ہے، مثلا انہیں ان کے تہواروں یا ان کے روزے کی مبارکبادی دینا، چنانچہ اس طرح کہنا آپ کی عید مبارک ہو۔ اس طرح کہنے والا شخص اگر کفر سے بچ گیا تو وہ حرام چیزوں میں سے تو ہے ہی، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اسے سلیب کو سجدہ کرنے کی مبارکبادی دے دی، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک شراب پینے، قتل کرنے اور حرام کاری کرنے وغیرہ کی مبارکبادی دینے کے سے بھی زیادہ گناہ اور ناراضگی کا باعث ہے۔ بہت سے لوگ جن کے نزدیک دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ اس کے شکار ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا کبھی اور گناہونا کام کیا ہے۔ جس نے کسی شخص کو کسی معصیت و نافرمانی یا بدعت یا کفر کی مبارکبادی دی وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور غضب کا شکار ہوا۔ کفار کو ان کے دینی تہواروں کی مبارکبادی دینا حرام اور اس قدر سنگین اس لیے ہے کہ اسے کفر کے شعائر کا اقدار اور اس پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ عصر حاضر کے علماء کرام نے اس کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت اور خرافات اور غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔